لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فزت ورب الکعبہ۔ میں تسلیت پیش کرتا ہوں مولا متقیان کی شہادت کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام امیر المومنین کے چاہنے والوں کی خدمت میں۔ یقیناً یہ ایسے ایام ہیں، ایسے دن ہیں کہ جس میں ہم سب کو جو ہے امیر المومنین کا تذکرہ بے پناہ کرنا چاہیے عزاداری کے ساتھ ساتھ، اور امیر المومنین کی ذات مقدسہ کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بتانے کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کہ جو اسلام کی تاریخ میں پیغمبر کی ذات کے بعد فرد اول ہیں، یعنی جو شخصیت پیغمبر کے بعد اگر اسلام میں بلکہ جہان میں، دنیا میں، انسانوں میں، بلکہ پوری کائنات میں اگر ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو پیغمبر کی ذات کے بعد جو بافضیلت شخص اگر کوئی ہم کو نظر آتی ہے وہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم سب ان کی ان تمام کمالات، ان کے ان تمام حسنات، ان کی ان تمام خوبیوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں، دنیا کے سامنے بتائیں کہ امیر المومنین کی ذات گرامی کیا تھی، کیا کیا صفات پائے جاتے تھے، کیا کیا کمالات پائے جاتے تھے، اور کن ذات کا مجموعہ تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ چند اشاروں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ امیر المومنین کی ذات گرامی سب سے پہلی چیز اگر دیکھی جائے تو اگر آپ کی زندگی کو تقسیم کیا جائے 3 حصوں میں، تو پہلے تو یہ کہ ولادت سے لے کر بعثت سے پہلے کی زندگی، بعثت کے بعد سے لے کر پیغمبر کے وفات تک یعنی آپ کی زندگی، اور وفات کے بعد سے آپ کی گوشہ نشینی کی زندگی، اور گوشہ نشینی کے بعد آپ کی جو خلافت ظاہری ہے اس کی زندگی کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پوری زندگی میں سوائے فضیلت، کرامت، سخاوت، شجاعت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، لوگوں نے بہت زیادہ اس بات پر اپنی پوری کوششیں جو ہے وہ گنوا دی کہ کہیں سے کوئی عیب مل جائے تو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن جو ذات مقدس امیر المومنین، جو صفات حسنہ کا مجموعہ ہے، اس ذات میں کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی عیب کو تلاش نہیں کر پایا۔ جیسے میں نے کہا شروع میں کہ آپ کی جو شخصیت تھی اس کو چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ولادت کو اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلی چیز آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو یعنی خانہ خدا، بیت اللہ، اللہ کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کو تمام محققین نے، تمام جو ہے وہ تحقیق کرنے والوں نے اس کو لکھا کہ آپ ہی کی، حتی پیغمبر کی حدیث بھی اس کے حوالے سے، وقت نہیں کہ پوری حدیث کو پڑھا جائے، کہ آپ ہی کی ذات مقدسہ ہے، آپ ہی کی ذات گرامی ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت جو ہے وہ مسجد کوفہ میں ہوئی، یعنی پیدا بھی اللہ گھر میں ہوئے اور اس دنیا سے جب گئے ہیں تب بھی اللہ کے گھر سے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ علم میں، شجاعت میں، حلم میں، سخاوت میں، حسن میں، خلق میں، عفت میں، مروت میں، یعنی خلاصہ یہ کر دیا جائے کہ جتنی بھی صفات حسنہ، نہ فقط صفات کمال یعنی جو انتہا تک کی تمام صفات پہنچتی ہیں، ان سب کا مجموعہ ہے ذات مقدس گرامی امیر المومنین۔ تمام خوبیوں کو اگر دیکھنا ہو تو ذات گرامی امیر المومنین کی طرف دیکھ لے تو وہ تمام خوبیوں کا مجموعہ نظر آ جائے گا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے امیر المومنین کو پڑھا جائے، بتایا جائے اور لوگوں تک امیر المومنین کے صفات کو بیان کیا جائے اور ان کے تمام کمالات کو کوشش کی جائے کہ ہمارا بچہ جانے کہ امیر المومنین کی ذات تھی کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔